السلام علیکم پیارے بچوں اور بزرگوں، بچوں کے والدین، سب کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ آج میری کلاس ہوگی کلاس نمبر 10۔ آئیے اردو سیکھیے۔ آج میں آپ کو عادی اشکال سکھانا شروع کروں گی، حروف تہجی کی عادی اشکال۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ بھئی کون کون سے حروف تہجی کی عادی شکل ہو سکتی ہے اور کون سی کی نہیں، وہ میں نے تقسیم کر دیا تھا، اس کو بتا دیا تھا آپ کو۔ اب ہم شروع کریں گے عادی اشکال والے پہلے چند لفظ۔ پہلے جو میں نے آپ کو سکھایا تھا، بے کی فیملی، بے کا خاندان یا بے کے ہم شکل، بے پے تے ٹے سے۔ اسی طرح عادی شکل میں بھی ہم اس کو اسی طرح ڈیوائڈ کریں گے، تو وہ ہوگا جی آدھا بے، آدھا پے، تے، ٹے، سے۔ وہی چیز ہے، بے کی شکل ہم نے پوری لکھی ہوئی ہے، اس کو آدھا لکھیں گے تو یہ آدھی ہو جائے گی، یعنی اس کو اس میں سے ہم نے کٹ کر دینا ہے۔ یہ آدھا بے ہے، آدھے بے کی شکل ہے، نقطہ نہیں ڈلے گا، صرف شکل بنائی ہے، اور یہ اس کو ہاف کرتے ہیں تو یہ آدھا ہو جاتا ہے۔ یہ بے کا نقطہ 1، پے کے نقطے 3، تے کے نقطے 2، توئیں اور سے کے 3 نقطے، یعنی بے کو، پے کو، تے کو، ٹے کو، سے کو ہاف کر کے لکھیں گے تو وہ آدھی شکل بن جائے گی۔ یہ ہے جی بے کی آدھی شکل، یعنی بے کی فیملی کا ہم نے ایک شکل لکھ دی ہے، یہ پورا بے لکھا ہے، اس کو ہاف کریں گے تو یہ ہماری آدھی شکل بن جائے گی۔ اور بے، پے، تے، ٹے، سے، جس طرح ہم نے بے لکھا تھا، بے کی شکل لائی تھی، بے 5 دفعہ، پے، تے، ٹے، سے۔ کیا ہو گیا جی؟ 5 دفعہ اس کو لکھا ہے تو بے کا نقطہ 1، پے کے نقطے 3، تے کے نقطے 2، توئیں کے ٹے کے اوپر توئیں اور سے کے اوپر 3 نقطے۔ یہ پورے حروف تہجی ہے، یعنی بے، پے، تے، ٹے، سے پورے لفظ لکھے ہیں، اس کو آدھی شکل میں لکھنا ہے، تو آدھی شکل میں کتنا ہوگا؟ یہ وہی 5 دفعہ لکھیں گے، 2، 3، 4 اور 5 نقطے اسی طرح ڈالیں گے۔ بے کا نقطہ 1، پے کے نقطے 3، تے کے نقطے 2، ٹے کے اوپر توئیں اور سے کے نقطے 3۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب ہم نے حروف تہجی آدھی شکل والی سیکھنا شروع کر دی ہے۔ آدھی شکل والی بھی اسی طرح ہوگی۔ الف اور الف مدہ تو آدھی شکل میں نہیں ہو سکتا، وہ پوری شکل میں ہی ہوگا، لیکن بے، پے، تے، ٹے، سے یہ آدھی شکل میں ہو جاتے ہیں، یعنی ثابت لکھے جاتے ہیں اور آدھی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ آدھی شکل میں لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، یعنی یہ پہلے بھی جڑ سکتے ہیں اور بعد میں بھی جڑ سکتے ہیں۔ تو اب بے ہے، جیسے یہ آدھا بے ہے تو اس کے ساتھ ہم الف جوڑیں گے تو بے الف با بنے گا، تو الف کے ساتھ الف اس طرح سے نہیں جڑ سکتا۔ تو یہ آدھی شکل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لفظ جوڑ کے آگے ہم نے جوڑ توڑ بنا کے ان کو اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھنا ہے۔ تو بے، پے، تے، ٹے، سے کی آدھی شکل ہے بے، پے، تے، ٹے اور سے۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بے کی شکل سیکھی ہے۔ بے کی شکل 5 تک 5 دفعہ جو ہم نے لکھی تھی وہ سیکھ لی، اور بے کی شکل کو آدھا لکھا، پے کی شکل آدھی، تے کی شکل آدھی، ٹے کی اور سے کی۔ یعنی آج کا ہمارا سبق ہے حروف تہجی کے پہلے 5 لفظ جو آدھی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں، بے، پے، تے، ٹے، سے، جس کو ہم نے 1 دفعہ سیکھا اور 5 دفعہ لکھا، صرف نقطوں کے فرق سے ہم نے بے، پے، تے، ٹے اور سے بنا دیا۔ تو امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ حروف تہجی کے ہم نے 5 لفظ پہلے جو آدھی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں، آج ہم نے وہ لکھے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ اگر ہم اردو پڑھ رہے ہوتے
سوری عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم با پا تا کرتے ہیں، لیکن ہم سمپل اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا لکھ رہے ہیں جی؟ آدھی شکل میں بے، پے، تے، ٹے، سے. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بے، پے، تے، ٹے، سے آدھی شکل میں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل اس کو ریوائز کریں گے اور اس سے اگلے لفظ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ آتی رہے. آگے ویسے بھی سمر ویکیشن آ رہے ہیں جس میں آپ اپنے بچوں کو ایزیلی سکھا سکتے ہیں. وہ بچے جو ابھی اسکول ہی نہیں جا رہے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے بھی ان کو آسانی سے یہ الف ب سکھا سکتے ہیں. اور جو بچے جن کی اردو ویک ہے ان کے لیے تو ویسے ہی یہ بہت آسان ہے. وہ جو تعلیم مبالغہ ہوتا ہے وہ بھی میں پڑھا چکی ہوں. تو وہ پیرنٹس یا مدرس خاص طور پہ جو اپنے بچوں کو خود پڑھانا چاہتی ہیں گھر میں، چھوٹے بچوں کو، اور ان کو اردو کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو سیکھیں گی تو انشاءاللہ وہ بہت خوش ہوں گی. ان کو اردو پڑھنا اور لکھنا دونوں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.